شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بآواز بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ظہور تاجر امام زمان بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اپنے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے پھر بھی بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و قریبیت کا واسطہ. مالک اس مجلس اعضا کا ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، جتنے بھی بانیان مجلس ہیں اور جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا اور جو بھی لنگر نیاز اہتمام کیا گیا ہے، مالک اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مالک صحت و تندرستی شفاء کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. بالخصوص اس مجلس اعضا کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب منیر حسین کانانی صاحب کے جتنے بھی لواحقین ہیں مرحومین ہیں، سید اعجاز حسین نقوی صاحب کے مرحومین، نجمہ خان ان کے والدین اور رمضان حسین والد صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کے خانوادے کے جتنے بھی بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جاوید حسین کانانی صاحب اور
من جملہ سادات غیر سادات مومنین اور میں حقیر کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور بالخصوص مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا مرحوم سید بلال حسین نقوی، مالک اس کا ثواب ان کی ارواح کو احسان کرتا۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ساری زندگی مشن حسین میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت وارث خدا کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ جتنے بھی مومنین اس مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں، مالک ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بلند ہے بلند آواز سے، پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احسان نہیں ایمان سمجھ کر پھر بھی حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلند صلوات۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين، وآله طيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات، رونے والوں کو معظمہ بی بی جو رو رو کر کہتی تھی، بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا خالی واپس آئی ہوں۔ کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، بابا حسنین کی گواہی جھٹلاتے رہے، بابا میری طرف اشارے کر کر کے کہتے تھے زہرا تو مسئلے بھول گئی ہے۔ ثم الصلاة والسلام على حسن المخدوم المظلوم المسموم، وعلى حسين الغريب
المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا. رونے والوں غریب سے کہتے بتاتا چلوں آج بھی وہ مقام کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے جیسے طلعہ زینبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. علی کی بیٹی مقام طلعہ زینبیہ پہ کھڑی رہی. قرآن سر پہ اٹھاؤ کے رو رو کے کہتی ہے ظالمو نہ مارو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا. کہہ دیتی ظالم حیا کرو، میرا بھائی 3 دنوں کا پیاسا ہے. وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبُ أَسِيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس مالک کبریا میں مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک ایسا عظیم دن عطا فرمایا اور اس عظیم دن کی سعادت کے ساتھ ہمیں اس عظیم ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا. عظیم دن نہیں نہ بلکہ عظیم ذکر نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں پاک سرزمین اور جوار کریمہ اہل بیت میں ذکر محمد و آل محمد کرنے کا موقع عطا فرمایا. جس طرح یہ ذکر عظیم ہے اس طرح سے یہ سرزمین عظیم ہے اور جن شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کائنات کی عظیم شخصیتیں. جیسے کہ ہم نے اپنے کل کی مجلس کے عنوان میں یہ ذکر کیا تھا، ہمارا موضوع تھا حق، اور آج ہم اسی کو ادامہ دیں گے کہ کل جس چیز کو ہم نے ذکر کیا تھا، موضوع سخن دیا تھا کہ حق اور چاہت خدا، خدا کی چاہت کا حق کیا ہے اور ہماری چاہت کیا ہے. ہم نے اپنی چاہت کے موازنے کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں. لاکھ حمد و ثنا ہے اس مالک کی جس اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا. اس خدا کا کتنا شکر ادا کروں میں جس اللہ نے مجھے کائنات میں ساری تمام چیزیں نعمتوں کے طور پہ عطا کی. اس اللہ نے آسمان کو میرے لیے چھت بنایا، زمین کو میرے لیے فرش بنایا، بہشت میں حور و غلمان میرے لیے بنائے، دودھ کی نہریں اللہ نے میرے لیے بنائی، اس آفتاب و مہتاب کو میرے لیے بنایا. اس کائنات میں جتنی بھی نعمات ہیں اللہ نے میرے لیے خلق فرمائی ہیں. اور
مالک کہتا ہے میرا بندہ اتنی ساری چیزیں میں اللہ نے اپنے بندے کے لیے خلق کی ہیں، تو پھر مالک کبریا سے سوال کرتے ہیں اے اللہ یہ ساری چیزیں مجھے عطا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ میرا اللہ تو جو میرے اوپر اتنا مہربان ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خالق کبریا کی آواز آتی ہے میرا بندہ میں تجھ سے صرف اپنی عبادت کا سجدہ چاہتا ہوں، مجھے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف سجدے میں آ کر مجھ اللہ کی عبادت کر لے اور مجھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اور میرا بندہ پھر بہشت جانے میں اللہ جانوں اور تیرا داخلہ میری ضمانت ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلنا چاہیں گے کہ جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ میری چاہت کیا ہے؟ اللہ مجھے گاڑی عطا کرے، بنگلہ دے، اولاد دے، عزت دے، دولت دے، رفعت دے، شہرت دے، یہ ساری چاہتے ہیں میری چاہت کے بدلے میں جب میں چاہتا ہوں کہ میری چاہت پوری ہو جائے، میرا حق ادا ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری چاہت تو حاصل کر لے، تیری چاہت جانے میں اللہ جانا۔ یعنی گویا معلوم ہوا کہ جو ہم نے کل کی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ اپنی چاہتوں کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ ہم پہلے خدا کی چاہت کو حاصل کریں۔ کیونکہ مالک کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک مجھ اللہ کی چاہت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک مجھ اللہ کی چاہت ہے، اگر تو اس پر عمل کرے گا جو مجھ اللہ کی چاہت ہے، خالق کہتے ہیں میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اب جب مالک کہتا ہے کہ جو تیری چاہت ہے، اگر میری چاہت پر چلے گا میں تجھے عطا کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے، پھر مالک کہتا ہے اگر اس سے روگردانی کی جو مجھ اللہ کی چاہت ہے، او بندہ میں تجھ سے وہ چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن پھر بھی وہ ہوگا جو مجھ اللہ کی چاہت ہے۔ تو پھر ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں یا اللہ تیری چاہتیں کون کون سی ہیں؟ تو پھر مالک کہتا ہے میری چاہت وہ ہے جو محمد اور علی کی چاہت ہے۔ پھر در علی پر آ کر پوچھیں یا علی او اولاد علی آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو علی مسکرا کر کہتا ہے مجھ علی کی چاہت بھی وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے۔ یعنی معلوم کرنا پڑے گا کہ جب اللہ اور علی کی چاہت ایک ہے تو پھر علی کی چاہت کا مرکز و محور میں کون سے امور آتے ہیں جو علی انجام دیتا ہے، تو مالک کہتا ہے جو علی کرتا جائے اس پر عمل کرتے جاؤ میں اللہ کی چاہت پوری ہو جائے گی۔ یعنی علی اگر عبادت کرے تو پھر اللہ کی چاہت حاصل کرنی ہے تو عبادت ایسے کر جیسے علی کرتا ہے، جیسے روزہ علی رکھتا ہے پھر تو بھی روزہ ویسے رکھ، جیسے علی جہاد کرتا ہے تو بھی جہاد کر، جیسے علی علم پھیلاتا ہے پھر تو بھی علم پھیلا، ہاں جیسے علی صادق ہے پھر تو بھی صادق بن جا، جیسے علی امین ہے پھر تو بھی امین بن جا، اور جیسے علی اپنے آپ میں خدا کی اطاعت کا مرکز و محور ہے پھر اپنے آپ کو خدا کی چاہت و عبادت کا مرکز و محور تو بنا دے۔ پھر مالک کہتا ہے تیرا رزق جانے میں اللہ جانوں، تیری غربت جانے میں اللہ جانوں، تیری مفلسی جانے میں اللہ جانوں، تیری اولاد جانے میں اللہ جانوں، تیری بہشت جانے میں اللہ جانوں، تیری عزت جانے میں اللہ جانوں، تیری رفعت جانے میں اللہ جانوں۔ ہو میرا بندہ کائنات کی تمام مشکلات مجھ اللہ کے ذمے ہیں، صرف تو سجدہ کرتا جا، مجھ اللہ کی اطاعت کرتا جا، تو مانگتا جائے گا میں مالک عطا کرتا جاؤں گا۔ یعنی مرکز و محور اطاعت ہے۔
चाहते खुदा है, हक्कानियत खुदा है। बहुत ही खूबसूरत जुमला साहिब किताब ने लिखा है। किताब का नाम है दर्स अखलाक आयतुल्लाह शहीद मुतहरी। बहुत ही अजीम शख्सियत, फलसफे में माहिर, मंतिक में माहिर, जिनकी अहमियत बयान करने के लिए मुझे अलग से एक मौजू बनाना पड़ेगा। बहरहाल चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है, मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ कि खुदा की चाहत को हासिल कैसे किया जाए। एक बुजुर्ग है, ज़ईफ है, अपनी जिंदगी में जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, काट कर कंधे पे रख कर बाजार में आता है, आके फरोख्त करता है। जो मुआवजा, जो बदला, जो नेमल बदल, जो एवज उसे मिलता है, उससे जाकर अपने लिए गजा खरीदता है और अपने बच्चों के लिए गजा मुहैया करता है। एक दिन एक औरत अपने मकान की छत पे खड़ी हुई है। नुक्ता और मरकज़ महवर को ज़हन में रखना है, जिसके साथ जिस ज़िमन में मैं इस छोटे से वाक़े को दर्ज कर रहा हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नतीजा देने लगा कि खुदा की चाहत और खुदा के हक को कैसे हासिल करें। खुदा का हक क्या है, खुदा की इताअत का जीना क्या है, खुदा की मारिफत का मेयार क्या है, खुदा की इताअत और बुलंदी का मेयार क्या है। और वहाँ पर जब हम आबिद, ज़ाहिद, साजिद, आलिम, सादिक, अमीन बनना चाहते हैं, वहाँ पर हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम कौन सा फ़िल अंजाम दें जिसके बदले में अल्लाह हमारी चाहत को भी अता कर दे और उस अल्लाह की चाहत भी हासिल हो जाए, अली की चाहत भी हासिल हो जाए, मुस्तफा की चाहत भी हासिल हो जाए। यानी यूं कहूं मोहम्मद और आले मोहम्मद की चाहत का मरकज़ और महवर खुदा की जात है। यानी जब मैं अली की चाहत को हासिल कर लूंगा, यानी मुस्तफा की चाहत को हासिल कर लिया। जब मुस्तफा की चाहत को हासिल कर लूंगा तो यानी मैंने खुदा की चाहत को हासिल किया। तो ये औरत मकान के छत पे खड़ी हुई है, अपने बच्चे को हाथों में लेकर इस तरह से फिजा में बुलंद करती है, फिर हाथों में ले लेती है, फिर बुलंद करती है, फिर हाथों में ले लेती है। या अचानक उसका बच्चा उसके हाथों से दूर हो जाता है और उसी लम्हे में दस्ते दुआ बुलंद करके अपने मालिक से दुआ करती है, मालिक अल्लाह, अगर मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने नीचे गिर गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। मालिक अल्लाह, मुझ माँ के जिगर में इतनी ताकत नहीं है, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर जाए। मालिक, अगर मुझ माँ की दुआ में कोई कबूलियत और असर है तो फिर मेरे बच्चे को बचा ले। हो मोमिनो, अजीजो, शरीफो, हाँ क्या है, अपने वालिदैन का एहतराम किया करो, चूंकि माँ की दुआ, वालिद की दुआ की तकसीर ही इतना है कि आने वाली हर आफत और बला से निजात का जरिया वालिदैन की दुआ है। कायनात में किसी भी मुश्किल में अगर आ जाओ, कोई भी परेशानी लाहक हो जाए, माँ के कदमों को चूम कर उसकी दुआओं के मुस्तहिक बन जाना। मालिक जाने तेरी परेशानी जाने, अल्लाह तेरी उस परेशानी को बरतरफ कर देगा। तो अज़ादारो, मोमिनो, सामेईन किराम, अब वो माँ अभी ये दुआ मांग रही थी, उसकी दुआ के अल्फाज खत्म नहीं हुए थे। या अचानक वो बुजुर्ग जो जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता था, वो अपने कंधे पर लकड़ियां लेकर आ रहा था, या अचानक देखा कि बच्चा फिजा में बुलंद है। अब वो बुजुर्ग बच्चे की तरफ इशारा करके कहता है, रुक जा। बच्चा फिजा में रुक गया। कितना ताज्जुब की बात है, एक बुजुर्ग इशारा करता है बच्चे को कि फिजा में रुक जा, बच्चा फिजा में रुक जाता है। अब यहाँ पर जो अतराफ के लोग थे वो परेशान हो गए, जैसे आप लोग हुए बैठे, जैसे सुनने वाले हुए बैठे, वो लोग उस बुजुर्ग के गिर्द जमा हो गए, सवाल करने लगे, ऐ आबद खुदा, ये बता, तू कोई अल्लाह का नबी है कि तूने अमर दिया बच्चे को फिजा में रुक जा, बच्चा फिजा में रुक गया। बुजुर्ग कहते हैं, नहीं, मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ। फिर कहते हैं कि क्या तू अली है, तूने फिजा
بچے کو رکنے کا حکم دیا، بچہ فضا میں رک گیا۔ اب وہ بزرگ کہتا ہے نہیں نہیں میں علی بھی نہیں ہوں۔ پھر کہا کیا تو ولی ہے؟ تو نے بچے کو کہا فضا میں رک جا، بچہ فضا میں رک گیا۔ کہتا ہے نہیں نہیں میں علی بھی نہیں ہوں۔ پھر کہتا ہے بزرگ سے وہ لوگ جو جمع ہوئے ہوئے تھے اطراف میں، وہ سوال کرنے لگے ہاں بزرگ یہ بتا تو کوئی جادو و سحر کرتا ہے کہ تو نے بچے کو حکم دیا فضا میں کہ بچہ فضا میں رک گیا؟ کہتے نہیں نہیں پریشان نہ ہوں، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ پر اور کس بنیاد پر جو میں نے حکم دیا بچے کو فضا میں رک جا تو بچہ فضا میں رک گیا۔ اب اس وقت اس بزرگ نے کہا اللہ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں حکم دیا وہ میرا بندہ تو نماز پڑھ، میں نے نماز پڑھی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھ، میں نے روزہ رکھا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دے، میں نے زکوٰۃ دی۔ اللہ نے کہا جہاد کر، میں نے جہاد کیا۔ اللہ نے کہا امر بالمعروف کر، میں نے امر بالمعروف کیا۔ اللہ نے کہا غریبوں کی مدد کر، میں نے کی۔ اللہ نے کہا والدین کا احترام کر، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا چھوٹوں پر شفقت کر، میں نے چھوٹوں پر شفقت کی۔ اللہ نے کہا ہمسایوں کے حقوق کو ادا کر، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا علم کو حاصل کر، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا نماز اول وقت میں پڑھ، میں نے پڑھی۔ اللہ نے کہا صادق بن جا، میں بن گیا۔ اللہ نے کہا امین بن جا، میں بن گیا۔ اللہ نے کہا اطاعت گزار بن جا، میں بن گیا۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے نہیں بولا۔ اللہ نے کہا کسی کی تہمت نہیں کرنی، میں نے کسی پر تہمت نہیں لگائی۔ اللہ نے کہا کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، میں نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ناپ و تول میں کمی نہیں کرنی، میں نے نہیں کی۔ اللہ نے کہا مجھ اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہو عبد خدا۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہو میرے بندے جو جو میں کہتا جاؤں تم کرتے جاؤ، ہو میرا بندہ جب تو کون کہے گا میں مالک فیکون کر دوں گا۔ یعنی وہ بزرگ کہنا چاہتا ہے اللہ نے کہا نماز پڑھ، میں نے پڑھی۔ اللہ نے کہا روزہ رکھ، میں نے رکھا۔ اللہ نے کہا جہاد کر، میں نے کیا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کر، میں نے کی۔ ہاں تو بزرگ کہنا چاہتا ہے ہو میرا بندہ مالک کہتا ہے میری چاہتوں کی اطاعت تو کر لے، تیری چاہت جانے میں اللہ جانوں۔ ہو میرا بندہ جب تم میرے احکامات کی اطاعت کرے گا میں اللہ تجھے عطا کروں گا، تجھے عزت بھی دوں گا، تجھے رفعت بھی دوں گا، تجھے میں شہرت بھی دوں گا، تجھے مال بھی دوں گا، تجھے ہر چیز عطا کروں گا، بشرط یہ ہے کہ مجھے اللہ کی چاہت کو حاصل کرے۔ یعنی اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اس پہلے زینے میں آج ہم اس محور میں گفتگو کریں گے کہ اطاعت ہم کیسے حاصل کریں، ہم کس کی اطاعت کریں، کن سے اطاعت کرنا سیکھیں، کون ہمیں بتائے گا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ کیسے ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ہاں اطاعت یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے اللہ کی اطاعت کرنے والوں، پہلا زینہ اور پہلا معیار خدا کی چاہت اور خدا کی حقانیت کا حق ادا کرنے کا معیار اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول پھر میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولي الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پر مفسرین نے، تمام مفسرین نے اجتماعاً اتفاق کیا ہے اس نقطے پر کہ یہاں پر اولي الامر سے مراد محمد اور آل محمد کی ذات ہے۔ اطاعت تین رشتوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک اطاعت کا معیار ہے کہ ہم جس کی اطاعت کریں وہاں پر ہمارا آل محمد سے رشتہ، معیار اور ریلیشن کیا ہے۔
ہم اگر یہ عشرے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ عشرے سن رہے ہیں محرم الحرام میں، ہم نے مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے لنگر تقسیم کرنے ہیں، تبرک تقسیم کرنے ہیں، ہم نے جلوسوں میں بھی شرکت کرنی ہے، ہم نے ماتم بھی کرنا ہے، ہم نے سینہ زری بھی کرنی ہے، ہم نے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، ہم نے تعزیے بھی نکالنے ہیں، ہم تمام غم میں شریک ہیں۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا محمد اور آل محمد سے تعلق اور واسطہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں؟ ہم اگر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اتنی تکلیفیں جھیل کر آتے ہیں، ہم بے بی معصومہ کو ان کی زیارت کرتے ہیں، ہم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم سعودیہ رسول اللہ اور بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ اتنی مشکلات، اتنی پیسہ خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کیا ہے؟ ہمارا آل محمد سے واسطہ کیا ہے؟ ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کس وجہ پر ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو سامعین محترم، ہمارا محمد اور آل محمد سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، جو رابطہ ہے، جو واسطہ ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام ہے اطاعت۔ یعنی ہم مطیع محمد و آل محمد ہیں، ہمارا رشتہ اطاعت کا رشتہ ہے، ہمارا ریلیشن اطاعت کا ہے، ہمارا ان سے واسطہ پیروی کا ہے، اطاعت کرنے کا ہے۔ اطاعت کیسی کرنی چاہیے؟ دو تین ہی مثالیں دے کر میں اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا۔ اطاعت کا حق کیا ہے؟ چونکہ ہم نے جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے، وَقُلْ جَعَلْ حَقُّ ذَحْكَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا، یعنی حق کو جتنا دبایا جائے حق اتنا زیادہ آشکار ہوگا، باطل مٹ کر رہے گا، حق آشکار ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ خدا کی ضمانت ہے۔ علی حق ہے، علی کی عظمت حق ہے، علی کی معرفت حق ہے، علی کا تقوی حق ہے، علی کی پرہیزگاری حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے راہی ہیں، کیونکہ وہ حق کے پیروکار ہیں، کیونکہ وہ حق کے راستے کی ترویج و ترغیب کرنے والے ہیں۔ اطاعت حق ہے۔ کیسی اطاعت؟ نوح نبی کا بیٹا ہے، کنعان، کاف نون عین الف نون، کنعان نوح نبی کا بیٹا ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا، اے نوح، اے میرے نبی، اپنے ساتھ جوڑے جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کنعان کو کہا، کنعان تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کہا بابا نہیں، میں پہاڑی بلند چوٹی پہ موجود ہوں، آپ کی کشتی گہرائی میں ہے، اگر سمندر آ بھی گیا تو وہ اس پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نبی نے کہا بیٹا، اللہ نے کہا سوائے اس کشتی کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ کہا نہیں بابا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ موجود ہوں، آپ کی کشتی گہرائی میں ہے، میں کہاں ڈوب سکتا ہوں؟ جب دو دفعہ کہا نا تو اس وقت مالک نے حکم دیا، اے نوح اب باپ بن کر نہیں، نبی بن کر حکم دے۔ باپ بن کر نہیں بلکہ نبی بن کر حکم دے کہ تیری اطاعت واجب ہے، جو نبی کی اطاعت نہ کرے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ ہاں تو جب نوح نبی کے بیٹے کنعان نے اپنے باپ کی بھی اور نبی کی بھی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو سامعین محترم پھر مجھے یہ جملہ ضرور کہنے دیں، جب قوم غدیر کا مقام تھا اس وقت میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں پر پلانوں کے پلان رکھ کر منبر بنایا، جو آگے تھے ان کو بولا آگے، پیچھے والے آگے آ جائیں، جو دوسری سمت میں ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، تمام لوگوں
کو اکٹھا کیا، تمام لوگوں کو اعلان کیا جو جس طرف بھی ہے، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلا لو، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کر لو، جو اطراف میں ہیں ان کو جمع کر لو۔ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، سناٹا چھا گیا، لوگ پریشان ہو گئے، تجسس میں آ گئے، تزلزل میں آ گئے کہ رسول نے مقام خم غدیر پہ تمام لوگوں کو اکٹھا کیوں کیا، آگے والوں کو کیوں بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرنے کے لیے کیوں کہا، جو اطراف میں تھے ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ کہنے لگا ہوں، جملہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ جب نوح نبی کا بیٹا اپنے باپ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کہتا ہے اب باپ بن کر نہیں، نبی بن کر حکم دے۔ جب اللہ کا نبی حکم دیتا ہے بیٹا سوار ہو جا، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ بیٹے نے کہا بابا میں پہاڑ کی چوٹی پہ بلند جگہ پہ موجود ہوں، تیری کشتی گہرائی میں ہے، طوفان تیری کشتی کو تو ڈبو سکتا ہے، میں جس پہاڑ کی چوٹی پر میں موجود ہوں وہاں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی جب نبی کے حکم کی اطاعت نہ کی تو وہ بن گیا جہنمی۔ تو میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ مقام خم غدیر پہ جب نبی نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جل مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یعنی وہ تھا حکم نبی، وہاں پر رسول نے علی کو چچا زاد ہونے کی بنا پر نہیں، کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں، کسی عہدے کی بنا پر نہیں، کسی دوستی کی بنا پر اس عہدے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ مالک نے کہا اے رسول جو حکم دے رہا ہوں اس ولایت کا اعلان اگر مقام خم غدیر پر نہ کیا تیری رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہاں پر رسول نے اپنی رسالت کو بچانے کے لیے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نبی نے حکم دیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی اس وقت بھی جن لوگوں کے دل میں منافقت تھی اور نبی کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی اور علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو نبی کے حکم کی اطاعت نہ کرے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ جو نوح نبی کی اطاعت نہ کرے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ جو نبی کے حکم کی اطاعت نہ کرے، علی کی ولایت کے اعلان کو اقرار نہ کرے، دل میں تسلیم نہ کرے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ یعنی اطاعت کا زینہ ایسا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اطاعت کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر نبی کا بیٹا ہو اور نبی کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ جو نبی کے امتی ہیں، جو نبی کے پیروکار ہیں، اگر وہ نبی کا کہنا نہ مانے تو ان کا معیار کیا ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، میرے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو علی کی ولایت کے معیار کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہاں ہزاروں لوگ کہتے ہیں، میں یہ جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا سامعین کرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی تو سمجھ میں نہیں آتا، میں یہاں ضرور کہوں گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ بغیر سمجھ کے علی سمجھ نہیں آتا، بے سمجھے کو علی سمجھ نہیں آتا، سمجھدار کو علی سمجھ آتا ہے۔ علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علی کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا وہ بے سمجھ ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے وقوف ہے جو یہ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں میں تو یہ کہتا ہوں اگر رسالت کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر توحید کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر اطاعت کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر علم کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر تقوی کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر معرفت کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر بہادری کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر شجاعت کو سمجھنا ہے علی کو سمجھو، اگر صداقت کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو، اگر دیانت کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو۔ یعنی کل کائنات وحدانیت کے مرکز و محور کو سمجھنا ہے تو معیار ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت۔ یعنی قرآن سمجھنے کا معیار علی،
معرفت کو سمجھنے کا معیار علی، توحید کو سمجھنے کا معیار علی، حق کو سمجھنے کا معیار علی، خدا کی حقانیت کو سمجھنے کا معیار علی، ہاں یعنی کائنات کے کل مرکز و محور کو سمجھنے کا معیار و ترازو و آلہ ولایت علی ہے۔ کیونکہ رسول فرماتے ہیں اگر سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، لکھنے والے ملائکہ بن جائیں، آسمان ورق بن جائیں، ہاں آسمان ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ملائکہ ختم ہو جائیں گے، درختوں کی بنی بھی قلمیں ختم ہو جائیں گی، ہاں آسمان جیسے ورق ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے فضیلت علی، یہ ہے معیار علی، یعنی یہ ہے حق علی۔ کیوں؟ ہمارا موضوع ہے حق، یعنی حق اطاعت کا حق کیا ہے؟ یعنی ہم نبی کے حکم کو مانیں، ہم اولی الامر کو مانیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ وہ اولی الامر محمد اور آل محمد کی ذات اقدس ہیں، اطاعت کرنی ہے تو ان کے حکم پر چلنا پڑے گا، ان جیسا نمازی بھی بننا پڑے گا، ان جیسا صادق بھی بننا پڑے گا، ان جیسا امین بھی بننا پڑے گا، ہاں ان جیسا سچا دیندار بننا پڑے گا، ان جیسا مطیع بننا پڑے گا، ان جیسا عارف بھی بننا پڑے گا، تب ہم محمد و آل محمد اور ولایت علی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جب رسول نے کہا نا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول نے یہ فرمایا ہو کہ علی داؤد کے ساتھ ہے، علی حنبل کے ساتھ ہے، علی شافعی کے ساتھ ہے، علی مشکات کے ساتھ ہے، علی بخاری کے ساتھ ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ رسول نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جدھر حق جائے علی ادھر جائے، نہیں 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 نہیں، بلکہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ جدھر علی جائے اللہ حق کو ادھر موڑ دے، جدھر علی جائے حق کو بھی ادھر موڑ دے۔ اس طرح حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کو اگر شکل میں دیکھنا ہے تو کردار علی بنتا ہے، ہاں اگر لفظوں میں دیکھنا ہے عمل علی کو تو قرآن بنتا ہے۔ جو علی کو چاہنے والے ہیں، جو علی کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو علی سے عشق کرتے ہیں، جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو علی سے مودت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علی کے پیروکار بنے۔ معیار پیروکار علی یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے عمل کو بنائیں جس طرح علی کا عمل ہے، ہم اس طرح سے اپنے کردار کو بنائیں جس طرح علی کا کردار ہے، ہم گفتگو کو ایسا بنائیں جیسے علی کی گفتگو ہے، ہم اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں جیسے اخلاق علی ہے۔ یہ ہے علی کو ماننے والے کا حق، چونکہ جو علی کو مانتا ہے وہ حق پر ہے، وہ حق کے راستے کو اختیار کر چکا ہے، وہ دین حق کا پیروکار ہے، وہ دین خدا کا جو حق رکھتا ہے خدا اس کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو ہمارا معیار بھی وہی ہونا چاہیے، حق کو پہچاننے کا معیار ہونا چاہیے، حق کی معرفت رکھنے کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ حق ہمیں بہشت میں لے جائے گا، یہ حق ہمیں حق وہ بنا سکتا ہے، ایمان حق کی ہمیں ترویج دے سکتا ہے، ہمیں قرآن حق کی ترویج و ترغیب دے گا، ہمیں نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق دے گا، ہمیں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے گا، ہمیں ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم حق کے متلاشی بن جائیں گے تو ہم راہ حسینی پر گامزن ہو جائیں گے، چونکہ راہ حسینی حق کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اسی حق کا پرچار کرنے کے لیے زہرا کے بیٹے نے مدینہ چھوڑا تھا، اسی حق کو پہنچانے کے لیے اور اس حق کی بقا کے لیے زہرا کے بیٹے نے اپنے خاندان و قبے کے ساتھ باطل کے ساتھ قیام کیا، باطل کے سامنے قیام کیا، اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ یزید جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو ممبر پہ بندروں کو ناچنے کی اجازت دیتا ہے، کیسا وہ دین کا اسلام کا خلیفہ بن سکتا ہے؟
تو گویا معلوم ہوا حق کا راستہ حسین کا راستہ ہے، جو ماں کی غیرت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے، جو قرآن کے حق کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے سکتا ہے، جو نماز کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے سکتا ہے، تو ہمیں اس حق کے راستے کی طرف چلنا پڑے گا۔ اور اسی حق کو بچانے کے لیے حسین کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اسی حق کو بچانے کے لیے حسین نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ زہرا کے بیٹے نے بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی۔ سامعین کرام، احسن المقال والے نے ایک چھوٹا سا واقعہ درج کیا ہے اسی ماہ محرم کے حوالے سے، چونکہ استقبال محرم ہے اور آج 3 محرم الحرام کا دن ہے۔ 2 کو پہنچے تھے کربلا، آل محمد نے اپنا بسیرا کیا کربلا کی سرزمین پر۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایک عرب کے رہنے والی مزدور تھی، جنہوں نے عبادت کرنی ہے، ان کی عبادت کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ عرب کے رہنے والی ایک مزدور جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر گریہ کرتے تھے، آہو بکا کرتے تھے۔ جن کی جوان اولادیں ہیں وہ اس درد کو ضرور سمجھیں گے کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اس پر کیا گزرتی ہے۔ اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر سر رکھ کر پٹک پٹک کر روتی تھی، کہتی تھی میرا جوان بیٹا تو چلا گیا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ۔ رونے والوں جو مصیبت بھرا جملہ ہے نا، آواز کرنے لگا، جو عبادت کے لیے تیار بیٹھے۔ جیسے ہی پہلی محرم کا دن آیا نا، تو وہ مزدور اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر یکم محرم الحرام کے دن اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر کہتی ہے بیٹا آج کے بعد میں تیری قبر پر نہیں آؤں گی، آج میں ان کو رونے جا رہی ہوں جن کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کے بعد میں تیری قبر پر نہیں آؤں گی، آج کے بعد ان کو رونے جا رہی ہوں جن کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کو مستور یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک مجلس شبیر میں جاتی، شرکت کرتی، گریہ آہو بکا کرتی رہتی۔ اور جیسے 10 محرم کا دن گزرانا تو 11 کے دن کو اپنے بیٹے کی طرف بالکل ہی بے چینی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے آئی۔ جب بیٹے کی قبر پہ پہنچی نا تو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، ایک پردہ دار مستور ہے جو اونچی اونچی آواز میں بیان کر رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ آہ بکا کر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ مستور چلتے چلتے ضعیفہ چلتے چلتے اس پردہ دار بی بی کے قریب آتی ہے، قریب آ کر اس کا کندھا ہلا کر کہتی ہے او پردہ دار مستور، تو نے اشتباہ کیا ہے، تو بھول گئی ہے، یہ تیرے جوان بیٹے کی قبر نہیں ہے بلکہ میرے جوان بیٹے کی قبر ہے اور تو بھول رہی ہے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا اس وقت۔ وہ پردہ دار مستور اپنے چہرے سے چادر ہٹا کے کہتی ہے اور ضعیفہ مجھے پہچان، اور میں نانے محمد سے اجازت لے کر میں زہرا محمد کی بیٹی اور تیرے جوان بیٹے کو رونے آئی ہوں۔ اور ضعیفہ تو میرے جوان کو رونے گئی تھی، میں تیرے جوان کو رونے آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ یہ وہ معظمہ بی بی ہے، وہ زہرا بی بی ہے، وہ مظلومہ بی بی ہے، وہ محرومہ بی بی ہے جو رو رو کر کہتی تھی بابا سائلتن، بابا مجھ زہرا سے سوال ہوتے رہے، کیونکہ مقدمہ غربت زہرا میں نکل پڑا تھا۔
آج بی بی کی شہادت کے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رونے والوں، نبی کے گزر جانے کے بعد جب بی بی نے دونوں شہزادوں کو حکم دیا نا، جاؤ نانے کی مزار پہ دعا مانگو، کہو نانا ہماری ماں بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ شفا عطا کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا دونوں شہزادے نانے کی مزار پہ پہنچے، استغاثہ التجائے دعا بلند کر کے کہتے ہیں نانا جاگ اٹھ، دیکھ تیرے نواسے آئے کھڑے ہیں، نانا دعا فرما دے ہماری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی کی قبر شق ہوئی، نبی کی آواز بلند ہوئی، واپس چلے جاؤ، یتیم ہو گئے ہو تم۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام یتیم بھی نہیں تھی، حسنین شریفین یتیم ہوئے تھے۔ رونے والوں، دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے دروازہ عصمت پہ پہنچے، ڈکل باب کر کے کہتے ہیں اما فضا جلدی کر، دروازہ کھول، ہمیں ماں ملا۔ رونے والا جناب فضا نے کہا شہزادے واپس آ جاؤ، گھر میں داخل ہو جاؤ، تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، تم اپنی ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا پہلے تناول فرما لو، پھر میں تمہیں تمہاری ماں سے ملاؤں گی۔ رونے والوں، کھانے کا نام آنا تھا۔ اس وقت بڑا بیٹا حسن تو چپ رہا، چھوٹا کہتا ہے اما فضا مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب حسین ہوں۔ اما فضا تم نے انصاف نہیں کیا، جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں کیا وہ کھانا کھاتے رہتے؟ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، دونوں شہزادے ابھی تک گفتگو امامت میں محو تھے، یا مصلی سے سیدہ کی آواز آئی، بی بی کہتے فضا آنے دے، میں تو چکیاں پیس پیس کر پالتی رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے، غسل و کفن ہونے لگا۔ اب حالت کیا ہے؟ عزاداروں مل گیا، غسل ہو گیا، کفن جنازہ تیار۔ رونے والوں، کائنات کے امیر آواز دے کے کہتے ہیں حسن بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ رونے والوں، حسن ماں کے جنازے پہ آیا، کریم اس وقت کائنات کے امیر رو کے کہتے ہیں زینب تو بھی آؤ، جا ماں کا آخری دیدار کر لے۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، جناب زینب ماں کے جنازے پہ آئی، اب امیر کائنات رو کے کہتے ہیں حسین تو بھی آؤ، جماؤں کا آخری دیدار کر لے۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، جیسے علی نے کہا حسین ماں کا آخری دیدار کر لے۔ رونے والوں، حسین رو کے کہتے بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جس طرح مریم نے عیسیٰ کو بلایا اس طرح میری ماں مجھے بلائے گی تو میں آؤں گا۔ رونے والوں، صاحب کتاب کہتا ہے زہرا کے کفن کے بند کھل گئے، دونوں بالوں بلند ہوئے، کہتے حسین ماں بلاتی ہے۔ رونے والوں، دونوں شہزادے ماں کی طرف لگ گیا، حسین نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے، رونے لگے، گریا بھکا بلند ہوا۔ اس وقت ملائکہ اس گھر میں تشریف لائے، کہتے ہیں علی ماں اور بیٹے کو جدا کر، عرش الہی ہلنے لگے، مالک کی آواز آتی ہے حسین کو ماں سے جدا کر۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، ماں سے حسین کو علی جدا کرتا ہے، حسین جدا نہیں ہوتا۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا، جیسے جنازہ تیار ہوا، جنازہ لے جانے والے کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، کائنات کا امیر ہے، جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ رونے والوں، تاریکی کا وقت تھا، زہرا کا جنازہ لے کے جا رہے، یا چھوٹے چھوٹے قدموں کی آؤٹ علی کے کانوں پہ پہنچی، رو کے کہتے حسین مجھے بتا
تیری ماں کے جنازے کے نیچے کون ہے؟ حسین کہتا ہے بابا تیری غیرت والی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ رونے والا زینب کا نام آنا تھا، علی بڑھتے بڑھتے زمین پہ بیٹھ گئے، کہتے حسین بہن کو بول واپس چلی جائے، اگر کسی بندے کی نگاہ زینب کے پردے پہ پہ گئی لوگ مجھے تانا دیں گے، کہیں گے علی اتنا غریب ہو گیا ہے کہ زینب کا قدم باہر آ گیا۔ میں کہتا ہوں یا علی تیری غیرت کجا اور تیری شجاعت کجا؟ رات کا ٹائم تھا، ماں زہرا کا جنازہ، تو بھائی بھی ساتھ ہے، تیری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ زینب کا قدم باہر آئے۔ دیکھ شام کا بازار، علی کی بیٹی بن چادر خطبے دے رہی ہے، لوگے کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانا، میں علی کی بیٹی ہوں، کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو، میں زہرا کی بیٹی ہوں، کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو، میرا اکبر بھی مر گیا، کہتی ہے مجھے پہچانو، میرے غازی کے بازو قلم ہو گئے، کہتی ہے مجھے پہچانو، میرے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، کہتی ہے مجھے پہچانو، میں بغیر چادر کے بازار میں خطبے دے رہی ہوں، کہتی ہے مجھے پہچانو، مجھے شمر کبینہ خنجر کے ساتھ میری چادر چھینتا رہا، اور میں رو رو کر کہتی تھی ظالم آیا کر، میرا قدم گھر سے کبھی باہر نہیں آیا۔ رونے والے اس وقت میری معصومہ زینب کبریٰ رو کے کہتی ہے ظالم حیا کر، میں علی کی بیٹی ہوں۔ شمر کمینہ حسن کہتا ہے زینب غازی بلاؤ جس کے سہارے پہ تو نے مدینہ چھوڑا، کہتی اکبر بلا تیرا اکبر کہاں گیا، کہتی قاسم بلا تیرا قاسم کہاں گیا، علی کی بیٹی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے شمر اور تو نے میرے غازی کے بازو قلم کر دیے، اور قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے، اور میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، کہتی ہے شمر کمینہ حیا کر، میں زینب اکیلی رہ گئی ہوں اور میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين أي منقلب۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللهم ارزقنا وشفاة الحسين یوم الورود فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ مالک اس مجلس اعزا کا ثواب انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص جتنے بھی بانیان مجلس ہیں اور شکیلہ صاحبہ، نجمہ خاتون اور رمضان حسین والجی صاحب، جاوید کنانی صاحب، منیر حسین کانانی صاحب، سید اعجاز حسین لکھوی صاحب، شبیر اسماعیل صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں، مالک ان کی ارواح کو حساب دے۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ بانیان کی طرف سے جو بھی لنگر نیاز تبرک اہتمام کیا گیا، مالک اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جہاں جہاں پہ بھی فرش عزا، مجلس عزا، ذکر عزا بپا ہے، بپا کرنے والے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ دشمنان شیعہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ مجھ حقیر کے ذمہ جتنے بھی مومنین نے
نے، مومنات نے، بہنوں نے اور خواتین نے، سادات غیر سادات نے، جتنے لوگوں نے مجھے حقیق کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، مالک ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم اللہ تیری عزت و عظمت کا صدقہ اس بی بی پاک سیدہ کریمہ اہل بیت کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں عصمت زیدی صاحبہ کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق جتنے بھی لوگوں نے مجھے حقیق کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کو مستجاب فرما۔ بالخصوص میری والدہ محترمہ والد صاحب مریض ہیں، کریم اللہ بی بی کے حرم اور کی عزت کا صدقہ انہیں صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما، انہیں طول عمر عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی رضایت و عنایت خصوصی میرا مالک قرار فرما، میرا مالک امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما، ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، تمام مقامات مقدسات کی تو حفاظت فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی لوگوں نے مومنین نے سوشل میڈیا کے ذریعے مالک اللہ جس ذریعے بھی رابطہ کر کے مجھ حقیق کے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں مالک اللہ ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بالخصوص لائیو عزاداری کے حیدر زیدی صاحب مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی کوشش کاوش جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کے مشن کی اشاعت کرنے میں مصروف ہے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی اولاد کو نیک و صالح فرما۔ مالک اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق کو وسیع فرما، جو بیمار بیماری کربلا کے صدقے انہیں شفا کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہے جناب رباب کی اجڑی چھوڑی کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس ماہ محرم کے صدقے ہمیں رائے حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک ہمیں واجبات خدا کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آل محمد کے زیر سایہ علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مراجع عظام علماء بزرگان طلباء کی زندگیوں کو دراز فرما، بالخصوص مقام معظم رہبریت اللہ خامنائی کی زندگی دراز فرما۔ قائد ملت جعفریہ اللہ مسیح ساجد علی نقوی کو طول عمر صحت تندرستی عطا فرما۔ پاکستان میں جتنے بھی قائدین بزرگان ہیں میرا مالک ملت تشیع کے جتنے بھی سربراہان ہیں تنظیمی دوستان جتنے بھی اس محرم الحرام میں اپنی کوشش و کاوش میں مشغول ہیں مالک ان کی زندگی کو تو خود حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی فرش عذاب مجلس عذاب ماتم عذاب بپا کیے گئے ان امام بارگاہ کو تمام مقامات کی تو خود حفاظت فرما۔ بالخصوص جتنے حاضرین ہیں ان کے تمام کے والدین کو مالک اللہ طول عمر عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے ہیں میرا مالک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ جتنے طلباء یہاں پر مجلس میں شرکت فرماتے ہیں مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کی مشکلات کو جلد از جلد حل فرما۔ تمام حاضرین کی محقین سمیت مالک اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ محمد و آل محمد کی رضا اور بالخصوص کریمہ اہل بیت حضرت معصوم کم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وقت موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، قبر میں شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما۔ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے منور و مشرف فرما، ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنی بھی دعائیں رہ گئی ہیں جو زبان پہ آنے کی نہیں، بتانے کی، ذمہ لگانے کی نہیں، مالک اللہ علیم بالذات صدور سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ اکبر کی بے موسمی خواہش کا صدقہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما، اور نقوی خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ سید رسول بخش آباد غریب بی بی سید رسول بخش آباد غریب شاہ عزیز بی بی طاہرہ کلثوم نجمہ بی بی سید بلال حسین سید محمد رضا سید اختر عباس سید عابد حسین سید ساجد حسین نقوی اور باقی جتنے بھی سید عرفان حسین نقوی مالک ان کی ارواح کو حساب فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔